اب میرا آپ کے سامنے دعویٰ یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے، اس آیت کے نازل ہونے سے قبل جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کر چکے، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ نے سنا یہ محترم سورہ نور آیت نمبر 55 سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت پہ نص ہے، اور آیت میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ان کی حکومت، ان کی خلافت سے ہی پورا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان کو خلیفہ نہ مانے تو پھر اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ موصوف یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مگر اللہ نے جو صفات بیان کی ہے آیت میں، اس پر ان کے تینوں بزرگ پورے نہیں اترتے، لہذا ان کو مصداق قرار دینا بالکل قرآن کی مخالفت ہے۔ وہ اس لیے کہ اس آیت میں جن خلیفوں کا ذکر ہوا ہے وہ محمود من اللہ خلیفے ہے، جن کا ایمان مشاہدہ اور شہود ذاتی تک پہنچا ہوگا، اعمال صالحہ کی حد عصمت تک ہوگی، کیونکہ الصالحات جمع معرف باللام ہے جو فائدہ استغراق دیتی ہے، یعنی کل کے کل اعمال ہوگے اور وہ سوائے معصوم کے اور کسی میں نہیں ہو سکتے۔ یہ مومن جن کا یہاں پہ ذکر ہے، ان کا دوسری جگہ اللہ نے خود خلافت کا، اعمال کا اعلان فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس میں لفظ دین ہم صاف کہہ رہا ہے کہ وہ دین کے مالک ہے، امام ہے، دینی خلیفہ ہے، سیاسی خلیفہ نہیں ہے، ووٹوں سے نہیں بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کا تو یہی دعویٰ ہے موصوف کا کہ چونکہ حکومت ان کو مل گئی تھی لہٰذا اللہ کا وعدہ ایسے ہی پورا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے آیت میں کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی جیسے تم سے پہلوں کو خلیفہ بنایا اسی طرح خلیفہ بنائے گا۔ اب اس سے پہلے اللہ نے کیسے خلیفے بنائے ہیں؟ جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو اللہ کا ارشاد ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ پھر اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے قال موسیٰ لاخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، یعنی پتہ چلا قرآن سے کہ یا تو اللہ اعلان کرے گا خلیفہ کا یا پھر اللہ کا رسول اعلان کرے گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں تو نہ اللہ نے اعلان کیا نہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، لہٰذا یہ اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ حضرت علی کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے غدیر خم کے موقع میں فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ارشاد ہے اللہ کا لا ینال عہد الظالمین، یعنی یہ اس کا مترادف ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے، جس نے بھی شرک کیا وہ عہدہ امامت نہیں پا سکتا، یعنی زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر کسی نے شرک کیا ہوگا تو وہ اس عہدے کو نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے۔ اچھا، اگر اس بارے میں اب یہ اہل سنت یہ کہ نہیں، اگر اسلام لانے سے پہلے کا شرک اس میں شامل نہیں ہے، یعنی جب اسلام قبول کر لیا، اسلام لے آئے، اب اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ اس عہدے کو نہیں پا سکتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ادب المفرد میں ابو بکر صدیق کے لیے کیا ہے یا ابا بکر الشرک فیکم اکفی من دبیب النمل، یہ تو اسلام کے بعد حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا گیا اور رسول اللہ نے کہا ابو بکر کو مخاطب کر کے، فیکم اس میں آیا ہے لیکن ابو بکر تو مخاطب ہے، وہ تو براہ راست مخاطب ہے نا، اور لوگ بھی ہوگے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اچھا، یعنی جب پہلی خلافت باطل ٹھہری تو دوسری خلافت تو آئی، پہلی خلافت کی مرہون منت ہے، یعنی کہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے ہی نامزد کیا تھا، تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ سورہ نور میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مصداق یہ حضرات بالکل نہیں ہیں، اور ان موصوف کا دعویٰ بالکل باطل ہو گیا، کیونکہ آیت میں اللہ نے بہت وضاحت سے فرمایا ہے کہ میں ایسے ہی خلیفہ بناؤں گا جیسے سے پہلے
خلیفہ بنایا، تو وہ اس سے پہلے اللہ نے کیسے خلیفہ بنایا یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا، میں نے آپ کو آیات بھی پڑھ کے سنا دی۔ تو یہ اس طرح تو خلیفے نہیں بنے، لہٰذا یہ آیت کے بالکل مصداق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نص ہے تو ہمیں دکھایا جائے سیاستہ میں کوئی ایک روایت بھی ایسی ہے جس میں ان لوگوں نے خود یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ جو آیت ہے ان کی خلافت پہ نص ہے۔ یہ بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بھی ان کو یہی جواب دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے خلیفہ بناؤں گا جیسے اس سے پہلے میں نے خلیفہ بنائے ہیں، یعنی کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا، اور اللہ کیسے بناتا ہے وہ طریقہ کار بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اب ظاہر ہے اب اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ جس طرح بھی بنے ہیں، جس طریقہ کار سے بھی بنے ہیں وہ اللہ کا ہی طریقہ کار تھا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے آیت میں اسی لیے وضاحت کی ہے کہ میں بناؤں گا۔ اور اللہ کیسے خلیفہ بناتا ہے؟ وہ جیسے حضرت آدم، حضرت داؤد اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یا اللہ خود اعلان کرتا ہے یا اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی یہ طریقہ کار ہے تو وہ ہمیں دکھایا جائے، وگرنہ ویسے دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔